معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ دوم، باب نمبر 4۔ تھینک یو کرنل صاحب۔ سر، کرنل کی جیپ کے پاس ہی رشید کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ دونوں اپنی اپنی سواری پر چڑھ کر نور پور کو روانہ ہو گئے۔ اعجاز کو دل میں کچھ حیرت ہوئی کہ رشید کو پچھلے روز بھٹے پر اعجاز کی موجودگی کا علم نہیں ہوا۔ وہ احاطے سے گزر کر ارشاد اور کنیز کے پاس پہنچا، جو اب تھکی تھکی چال سے سڑک کے کنارے تک جا چکے تھے۔ کنیز اس تیسرے آدمی سے باتیں کر رہی تھی۔ اعجاز کو دیکھ کر رک گئی۔ ملک جی، تم نے دیکھا اس بے غیرت کا قصب پیسے لے کر بیٹھ گیا ہے۔ اللہ کی بندی، ارشاد نے اس کا بازو پکڑ کر بات کرنے کی کوشش کی۔ کنیز نے اسے پورے زور سے دھکا دے کر گرا دیا۔ دفع ہو سور کے تخم۔ اس نے بچے کو اٹھا لیا۔ 6 سال کا بچہ اس کے کولے پہ جمع اعجاز کو عجیب سا لگا۔ چل چھوڑ اس کا پیچھا۔ اس کے ساتھی نے ہاتھ سے پکڑ کر کنیز کو ایک طرف کیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہو کیا گیا؟ اس بے غیرت کے سامنے تھانے دار نے میرے نالے پر ہاتھ ڈالا۔ یہ منہ نیچا کر کے بیٹھا رہا۔ چل اب چھوڑ اس قصے کو۔ کنیز اعجاز سے مخاطب ہوئی۔ میں نے اس تھوڑ دلے کے ساتھ نہیں رہنا۔ میری جان نکال دو ملک جی، اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اعجاز کا دل لمحاتی طور پر اچھلا۔ ساتھ ہی اس کی نظر اس دوسرے آدمی پہ پڑی، جو آنکھوں میں چمک اور چہرے پہ اعتماد لیے کنیز کے بہت قریب اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھے کھڑا تھا۔ بے وقوفی مت کر، اعجاز بے اختیار ہو کر بولا۔ چل، جھگڑا ختم ہو گیا ہے، اور تجھے کیا چاہیے؟ مجھ کو بڑا کچھ چاہیے ملک جی، کنیز بولی۔ میری بات پر مٹی نہ ڈالو۔ میرا نہ اس سے کوئی واسطہ، نہ اس کی پیشگی سے۔ میں ساری دنیا کی نوکر ہوں، پر کسی کی غلام نہیں ہوں۔ مجھ سے کہتے ہو اس تھوڑ دلے کے ساتھ جاؤں، جو دن کی غلامی کرواتا ہے اور رات کو دھوتی اٹھا کر میرے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ میرے بچے سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کے برتن مانجھ لوں گی، مگر اس کو اسکول بھیجوں گی، کسی کی غلامی میں نہیں دوں گی۔ کنیز، دوسرا آدمی بولا، اس بات کو کل پر چھوڑ دے، اب گھر چلی جا۔ تو بھی؟ کنیز بھڑک کر بولی۔ اس آدمی نے نرم لہجے میں کنیز کی بات کاٹ دی۔ دیکھ، میری بات مان، حوصلہ کر، دل کو آرام دے، بڑا وقت پڑا ہے۔ جا۔ اس نے ہاتھ کیے ہلکے سے دباؤ سے کنیز کو سڑک کی جانب بڑھایا۔ کنیز اس کے چہرے پہ ملامت بھری ٹکٹکی باندھے ٹیڑھے ٹیڑھے قدم رکھتی ہوئی اپنے راستے پر چل پڑی۔ اس کے پیچھے پیچھے اپنی پسلی پہ ہاتھ رکھے ارشاد بھی چل دیا۔ آپ کا اسم شریف؟ اس آدمی نے اعجاز سے پوچھا۔ محمد اعجاز۔ میرا نام بشیر احمد ہے۔ وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا کر بولا۔ اعجاز نے اس سے ہاتھ ملایا۔ کنیز نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے، آپ نے ان کی بڑی مدد کی، دوا دارو کرا دیا۔ ان لوگوں کو کون پوچھتا ہے؟ نہ ان کا گھر، نہ گھاٹ، نہ کوئی ٹھکانہ۔ 2 گٹڑیاں اٹھا کر ایک بھٹے سے دوسرے کو جاتے رہتے ہیں، اپنا پتہ تک لکھانے سے لاچار ہیں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کام کیا کرتا ہوں صاحب، بیکار ہی سمجھیے۔ بشیر احمد ہلکی سی تلخ ہنسی ہنس کر بولا۔ اس ہنسی کو سن کر اعجاز کو دل میں ذرا سی حیرت ہوئی۔ بشیر احمد کے چہرے پہ تلخی کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ ایسے لوگوں میں سے تھا جن کے جبڑے کی مضبوطی اور آنکھوں کی چمک سے ہمیشہ امید اور ارادے کی کرن پھوٹتی معلوم ہوتی تھی۔ وہ ایک میانے قد کا پتلا سا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پہ صرف اس کا دھانا ایسا تھا جس کی بناوٹ سے سنگ کی جھلک ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ باتیں کرتے کرتے جب وہ اپنی مختصر سی ہنسی ہنستا تو اس کے چہرے پہ تلخی اور خلوص کے 2 عناصر آپس میں ایسے گتھم گتھا ہوتے ہوئے ملتے تھے کہ دیکھنے والا چونک اٹھتا تھا۔ وہ ایک عام چال ڈھال کا آدمی تھا، جسے اس کے باتیں کرنے کے انداز اور مخصوص ہنسی نے ایک منفرد شخصیت عطا کی تھی۔ ارشاد اور کنیز کو آپ کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ اعجاز نے پوچھا۔ جواب دینے کی بجائے بشیر احمد ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے بیٹھنے کی کسی جگہ کا متلاشی ہو۔ آپ کے پاس کچھ فرصت ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کوئی خاص کام تو نہیں، دروگہ والا میں رہتا ہوں۔ اگر آپ تکلیف نہ سمجھے تو میرے غریب خانے پر چلیں۔
بیٹھیں گے، کچھ باتیں کریں گے۔ اعجاز کا آدھا دل کہتا تھا اس آدمی سے دور بھاگے، آدھا اس شخص کے بارے میں متجسس تھا۔ کیسے جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ گھنٹے گھنٹے پر بس جاتی ہے، آدھ گھنٹے کا رستہ ہے۔ بشیر احمد کلائی کی گھڑی پر نظر ڈال کر بولا۔ 5 منٹ میں بس آنے والی ہے۔ اعجاز رک کر سوچتا رہا۔ ویسے اگر آپ کو، بشیر احمد نے کہا۔ نہیں نہیں، اعجاز جلدی سے بولا، چلتے ہیں۔ بس آئی تو دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں؟ اعجاز نے پوچھا۔ میں جس مکان میں رہتا ہوں اسی میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب کی سبزیوں اور پھلوں کی دکان ہے۔ آپ اس کاروبار میں نہیں گئے؟ نہیں، میں پڑھائی میں پڑ گیا۔ بشیر احمد اپنی مختصر سی مخصوص ہنسی ہنسا، مگر اپنے علاقے سے باہر نہیں گیا۔ لوکل اسکول سے میٹرک کیا، پہلے مغل پورہ کے ایک ورک شاپ میں جونیئر کلرک رہا، پھر اپنے گھر کے پاس پرائمری اسکول میں پڑھتا رہا۔ وہاں سے 6 سال کی سروس کے بعد برخاست کر دیا گیا۔ کیوں؟ اعجاز نے بے ساختہ سوال کیا۔ میں نے ایک روز غصے میں آ کر کہہ دیا تھا کہ 2 مہینے سے اسکول کا نلکا ٹوٹا ہوا ہے، گرمیوں کے دن ہیں، بچے پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں، مٹکوں کا پانی 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، بھرنے والا کوئی نہیں، درخواستیں دے دے کر تھک گئے ہیں۔ افسر اپنے دفتر میں بیٹھے ٹھنڈے شربت اڑا رہے ہیں۔ اگر 2 دن کے اندر نلکا ٹھیک نہ ہوا تو بچوں کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ بس اتنی ہی بات تھی۔ اعجاز ہکا بکا رہ گیا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اس نے سوچا، یا کہ اس میں کوئی خدائی راز پنہاں تھا؟ مجھے علم ہے کہ آپ بھی ایک لائق استاد ہیں۔ آپ کو ایجوکیشن کے افسروں کے کرتوتوں کا پتہ ہی ہوگا۔ پیسے سرکاری دوروں اور عللوں تللوں پر خرچ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں فنڈ ختم ہو گئے ہیں۔ چھت ٹپکیں، دیواریں گریں، کچھ نہیں ہوتا کیونکہ فنڈ ختم ہو گئے ہیں۔ مگر جب بچے گرمی سے پیاسے بیٹھے رہے تو جناب یہ سکول ہے یا کربلا کا میدان ہے؟ آپ کے اسکول کے حالات ٹھیک ہیں تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ کچھ بس کے شور کی وجہ سے، کچھ اپنے خیال کی یورش سے اعجاز نے بشیر احمد کی بات سننا چھوڑ دی۔ میں اسے بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا قصہ ہوا ہے؟ اس نے سوچا، اس کا جی چاہا کہ بشیر سے پوچھے اسے کیسے برخاست کیا گیا تھا، کیا استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا تھا، مگر اعجاز کے اندر جو بند بندھا ہوا تھا اس نے زبان نہ کھلنے دی۔ اب اس کے اندر دھیما دھیما غصہ اٹھنے لگا، جو بس کی رفتار اور عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار کے ساتھ تیز ہوتا چلا گیا۔ بشیر نے تو شاید کوئی قصور کیا تھا۔ اعجاز نے سوچا، میرا کیا جرم تھا؟ یہ کہ میں ایک پرانے دوست کے پاس مل بیٹھنے کو جایا کرتا تھا۔ بس کی رفتار اب کم ہو رہی تھی، اسے پتہ بھی نہ چلا تھا کہ بس کئی منٹ سے شہر کی آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ بشیر کہہ رہا تھا، میں والد صاحب کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیتا ہوں۔ نماز پڑھنے کو مسجد میں جاتے ہیں تو دکان پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ کاروبار بند نہ ہو، مگر اس کام میں میرا جی نہیں لگتا۔ والد صاحب نماز کی تلقین کرتے رہتے ہیں، مگر کیا کروں، میرا اعتبار ہر چیز سے اٹھ گیا ہے، بس کام کی ایک آدھ بات رہ گئی ہے، باقی سب وقت گزاری کے معاملے ہیں، مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ بشیر احمد کا گھر درمیانے درجے کے عام پیشہ ور لوگوں کی مانند اینٹوں کا مکان تھا، جس کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ اس کا اپنا نہایت چھوٹا سا کمرہ، جس میں مشکل سے 5-6 آدمی زمین پہ بیٹھ سکتے تھے، بیٹھک کے ساتھ لگتا تھا۔ اس کا ایک دروازہ بیٹھک اور دوسرا گلی میں کھلتا تھا۔ بشیر نے اندر سے جا کر دروازہ کھولا۔ فرش پہ پتلی سی دری بچھی ہوئی تھی، جس پہ 3 اطراف دیواروں کے ساتھ تکیے رکھے تھے۔ نہ چارپائی کی جگہ تھی نہ کرسیوں کی، صرف ایک کونے میں چھوٹی سی تپائی پڑی تھی جس پہ 2-3 کتابیں تھیں۔ دیواروں میں 2 جگہ پر آلے بنے ہوئے تھے جس کے اندر بقیہ کتابیں اوپر نیچے رکھی تھیں۔ دیواروں پر چاروں طرف چھوٹے بڑے پوسٹر لگے تھے، سب پوسٹر قلم سے بنی ہوئی ڈرائنگوں کے پرنٹ تھے، جن میں انقلابی مزدور لیڈر ایک ہاتھ میں کوئی جھنڈا پکڑے، دوسرا بازو فاتحانہ انداز میں اٹھائے مارچ کرتے ہوئے دکھائے گئے تھے۔ ان میں سے کئی ایک بڑی بڑی مونچھوں اور چھوٹی چھوٹی داڑھیوں والے خوبصورت جوان تھے۔ صرف ایک چھوٹی سی ڈرائنگ تھی جس میں کسی بچے نے مختلف رنگوں کے چاک استعمال کر کے ایک کشتی اور ملاح کی تصویر بنائی تھی۔ پوسٹروں کے درمیان ننگی دیواروں پہ
اچلتی ہوئی سفیدی اور اکھڑے ہوئے پلستر کے چٹاک تھے۔ چھت پہ بجلی کا پنکھا تھا جس کے پر گرد اور مکھی کی بٹوں سے اٹے پڑے تھے اور درمیان میں مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا ایک مدت سے خراب پڑا ہے۔ موسم گو کھل چکا تھا مگر چلنے پھرنے سے پسینہ نکل آتا تھا۔ بشیر نے دری سے ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر اعجاز کو دیا۔ آپ کسی یونین سے وابستہ ہیں؟ اعجاز نے پوچھا۔ بشیر کے منہ سے اس کی مختصر ہنسی نکلی۔ بیٹھیے، وہ دری پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ تشریف رکھیے۔ اعجاز ہاتھ سے اپنے آپ کو پنکھا جھلتا ہوا بیٹھ گیا۔ بیٹھک کا دروازہ کھلا اور ایک 11-12 سال کا بچہ چھوٹی سی ٹرے میں پانی سے بھرے 2 گلاس لیے داخل ہوا۔ یہ چھوٹا بھائی عاطف ہے، بشیر نے کہا۔ بچہ ٹرے زمین پر رکھ کر اسی دروازے سے گھر کے اندر چلا گیا۔ بشیر پانی کا گلاس اٹھا کر گٹ گٹ پی گیا۔ اعجاز نے 2 گھونٹ پانی کے پیے اور گلاس واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ یونین کیا ہے ملک صاحب؟ بشیر ہاتھ سے منہ صاف کر کے بولا۔ برخاستگی کے بعد میں نے ٹیچرز یونین سے مدد طلب کی، وہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ آخر میرا اعتبار اٹھ گیا۔ کئی مہینے تک میں سوچتا رہا کہ اوپر جاؤں، ڈائریکٹر کو اپیل کروں، وزیر کو درخواست دوں۔ پھر ایک روز مجھے ایک عجیب واقعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ہماری دکان کے سامنے مزدور ڈرین بنانے کے لیے کھدائی کر رہے تھے۔ ادھر سے ایک تیز رفتار کار آئی، اس نے ایک مزدور کو کچل کے رکھ دیا۔ ڈرائیور نے پہلے بریک لگائی، پھر معاملے کی سنگینی کو دیکھ کر کار کو بھگا لے چلا۔ مزدوروں نے یہ دیکھا تو اپنی قطار کے اگلے مزدوروں کو آوازیں دیں، روکو روکو۔ وہاں سے ایک مزدور نے چھلانگ لگائی اور کود کر کار کے بونٹ پر جا چڑھا۔ ڈرائیور نے تیزی سے کار کو دائیں اور بائیں چکر دیے تاکہ آدمی بونٹ سے پھسل کر گر جائے، مگر وہ بڈھا مزدور چمگادڑ کی طرح ہاتھ پاؤں پھیلا کر کار سے چمٹا رہا۔ آخر کوئی 200 گز کے فاصلے پر شہر کے لوگوں نے سڑک کے بیچ آ کر راستہ بند کر دیا۔ ڈرائیور گاڑی رکنے سے پہلے ہی دروازہ کھول کر نکلا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے تعاقب میں 10-12 مزدور تھے۔ چند قدم پر ہی انہوں نے ڈرائیور کو جا لیا۔ پھر جو انہوں نے مارنا شروع کیا، اللہ پناہ، لہو لہان کر دیا۔ اگر پولیس نہ آ جاتی تو جان سے مار کر چھوڑتے۔ پولیس نے ڈرائیور کے علاوہ 4 مزدوروں کو بھی گرفتار کر لیا۔ جیسے ہی گرفتاریاں ہوئیں، سارے کے سارے مزدوروں نے، جو کوئی 25-30 ہوں گے، اپنی اپنی روٹی کی پوٹلیاں پگڑیوں کے پلوؤں میں باندھ کر کندھے پر لٹکائیں، اوزار اٹھائے اور کام چھوڑ کر سڑک پر آ جمع ہوئے۔ انہوں نے کہیں سے ایک چارپائی اٹھائی اور کچلے ہوئے مزدور کو اس پہ ڈال کر نعرے لگاتے ہوئے تھانے پہنچ گئے۔ رستے میں ان سب نے مل کر خالی کار کو ایک طرف سے اٹھایا اور لڑکا کر اس گڑھے میں دھکیل دیا جسے وہ کھود رہے تھے۔ جب انہوں نے زخمی مزدور کو اٹھانے کی کوشش کی تو پہرے پر مقرر سپاہی نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر مزدوروں کے تیش کے سامنے کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اسی طرح پولیس والے کار کے گرد بھی چاک سے نشان لگا گئے تھے۔ مزدوروں نے ان کی پرواہ کیے بغیر کار کو الٹا دیا۔ میں ان کے ساتھ تھانے تک گیا۔ رستے میں میں نے دیکھا جہاں بھی مزدور کام کر رہے تھے، معاملہ سن کر 2-4 ساتھ چل پڑتے۔ یہ گروہ لگاتار نعرے لگاتا جا رہا تھا، قاتلوں کو پھانسی دو، مزدوروں کو چھوڑ دو۔ تھانے کے باہر مزدوروں کا ٹھٹ لگ گیا تھا۔ بشیر بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اعجاز نے پوچھا، پھر؟ خبر نہیں کیا ہوا، میں تو تھوڑی دیر رک کر چلا آیا، مگر ایسا ایکا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے مارے ہی گئے ہوں۔ مارے گئے ہوں؟ یعنی لاٹھی چارج ہوا ہو، یا مزید گرفتاریاں ہوئی ہوں، یا پیسے دے دلا کر ڈرائیور کو چھوڑ دیا گیا ہو اور مزدوروں کو اندر کر دیا گیا ہو، مگر یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ بات ایکا کی ہے۔ یونین کیا کرتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس دن 1-2 یونین تک بات پہنچ گئی۔ وہ ایک دکان کے ٹیلی فون پر بیٹھ کر پوچھتے رہے، کتنے آدمی اکٹھے ہوئے ہیں، اب کتنے ہوئے ہیں، اور اب کتنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک کم از کم 100 آدمی نہ ہو ہم نہیں آئیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ 100 سے زیادہ آدمی جمع ہو چکے ہیں تو پھر 1-2 لیڈر صاحبان آئے، تقریریں کی، نعرے مروائے، خبریں لگوائیں،
اندر جا کر تھانے داروں سے بات کی اور مزدوروں کو دلاسے دے کر واپس چلے گئے۔ مزدور کے خون کا کس کو پاس ہے؟ بشیر پھر خاموش ہو گیا۔ اعجاز کے خیال میں کرنے کو کوئی بات نہ آ رہی تھی۔ بشیر نے دوبارہ اپنی بات جاری کی۔ اس روز مجھے ایک بات کا پتہ چلا کہ ایکا میں کوئی طاقت ہے یا نہیں ہے، مگر یہ بات بہت بڑی ہے۔ ملک صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دہاڑی دار مزدور صبح سویرے خالی جیب گھر سے نکلتا ہے، پیچھے گھر میں تھوڑا بہت آٹا ہے تو اس کی عورت 2-4 روٹیاں پکا کر بیٹھ جاتی ہے، نہیں تو انتظار کرتی رہتی ہے۔ وہ دہاڑی لے کر آتا ہے تو ہانڈی چڑھتی ہے۔ اگر دہاڑی نہیں لگتی تو ریڑھی والوں سے قرض پہ کام چلتا ہے۔ تو جناب ملک صاحب، مزدور کے لیے دہاڑی توڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ صرف وہی جانتا ہے جس نے کل کا کھانا کمانے کے لیے باہر نکل کر کام کرنا ہوتا ہے، ورنہ کل گئی چلی گئی، غائب ہو گئی، کینسل ہو گئی، پرسوں میں تبدیل ہو گئی۔ سمجھ گئے آپ؟ اب آپ پوچھیں گے کہ پھر ایکا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو حضور والا، ایکا اس لیے ہو جاتا ہے کہ مزدور کی کل مقرر نہیں ہوتی۔ ہو گئی، نہ ہوئی تو نہ ہوئی۔ ان کی زندگی کا وتیرہ ہی یہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس ساتھی کے سارے دن ہی ختم ہو گئے ہیں، اس کی خاطر ایک اور کل ضائع ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا ایکا میں نے بڑے مزدوروں میں نہیں دیکھا۔ بڑے بڑوں کا ایکا فائدے کی خاطر ہوتا ہے، ان لوگوں کا ایکا نقصان کی بنا پر قائم ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے۔ اعجاز اب مسحور ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بشیر کے چہرے پہ اب طنزیہ تلخی کا سایہ تک نہ تھا، صرف ایک مثبت جذبے کی جھلک تھی۔ اس سارے دوران میں اس نے ایک بار بھی اپنی آواز بلند نہ کی تھی، مگر اس کے ہموار لہجے کے ایک ایک لفظ میں گہرا تاثر تھا۔ جب اس نے بولنا بند کیا تو اعجاز چونک اٹھا، گویا ایک سحر ٹوٹ گیا ہو۔ وہ چپ بیٹھ بشیر کے چہرے کو دیکھتا رہا، جیسے اپنی خاموشی کے ذریعے کہہ رہا ہو، بولتے جاؤ، کچھ اور بتاؤ، میرے دل کو آرام پہنچاؤ۔ اس دن مجھے معلوم ہوا، بشیر نے کہا، کہ اوپر کی بجائے میرا راستہ نیچے کو جاتا ہے۔ نیچے کو؟ اعجاز کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، امیروں اور وزیروں کی جانب دیکھنے سے مجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر کچھ ہوگا تو ان لوگوں سے ہوگا، یہی ہمارا مقام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کتنے بے علم ہیں، نہ مسجد میں جاتے ہیں، نہ روزہ نماز کے پابند ہیں۔ مولوی کی بات ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ اللہ رسول ان کے لیے ایسی چیزیں ہیں جیسے سینکڑوں میلوں میں سے کسی پہاڑ کی چوٹی نظر آئے جس پہ برف جمی ہوئی ہوتی ہے۔ مگر ان لوگوں کا اپنا ایک ایمان ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو ان کو کسی دوسرے کے لیے اپنا پیٹ کاٹنے کا اہل بناتا ہے۔ بشیر کا گلا سوکھ رہا تھا۔ اتی، اس نے آواز دی۔ عاطف آیا تو بشیر نے اسے پانی لانے کو کہا۔ بچہ اس کا گلاس اٹھا کر لے گیا اور پانی سے بھر لایا۔ بشیر نے گلاس منہ سے لگا کر آدھا ختم کر دیا۔ وہ گلاس ٹرے میں رکھ کر ہاتھ سے منہ پہنچ رہا تھا کہ اعجاز نے پوچھا، بھٹے کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے بنا؟ ہاں، آپ نے پوچھا تھا کہ میں ان لوگوں کو کتنے عرصے سے جانتا ہوں۔ اصل میں یہ بھی ایک اتفاق ہی ہے۔ ہماری زندگیاں اتفاق کی ڈھب پر ہی تو چلتی ہیں، کیوں یہ سچ نہیں؟ وہ ہنسا اور اس کے چہرے پہ اس عجیب ہنسی کا تاثر پھیل گیا تھا۔ اس شخص کے ساتھ اعجاز نے سوچا کوئی واقعہ گزرا ہے، کوئی ایسی گہری دل آزاری جس نے اپنے آپ پہ اور دنیا پہ اس کا ایمان متزلزل کر دیا ہے اور ایک نئے گہنائے ہوئے جہاں کی جھلک دکھائی ہے۔ اعجاز کے اڑان کرتے ہوئے تخیل کے اندر بشیر احمد اسے ایک ایسا آدمی لگا جو موت کی شکل دے کر واپس آیا ہو۔ میرے ماموں نے ایک غریب گھرانے میں شادی کی ہے، بشیر نے کہنا شروع کر دیا۔ اس کے سسرال والوں میں کچھ لوگ بھٹا مزدور ہیں، ان لوگوں سے مجھے حالات جاننے کا موقع ملتا ہے۔ آپ نے انہیں دوسرے مزدوروں کی طرح غریبی کی حالت میں مشقت کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر معاف کیجیے گا، آپ کو حقیقت حال کا پتہ ہو تو کپڑے پھاڑنے لگ جائیں۔ دہاڑی دار کی کل اپنی نہیں ہوتی اور ایک نئے گہنائے ہوئے جہاں کی جھلک دکھائی ہے۔ اعجاز کے اڑان کرتے ہوئے تخیل کے اندر بشیر احمد اسے ایک ایسا آدمی لگا جو موت کی شکل دے کر واپس آیا ہو۔ میرے ماموں نے غریب گھرانے میں شادی کی ہے،
بشیر نے کہنا شروع کیا۔ اس کے سسرال والوں میں کچھ لوگ بھٹا مزدور ہیں، ان لوگوں سے مجھے حالات جاننے کا موقع ملا۔ آپ نے انہیں دوسرے مزدوروں کی طرح غریبی کی حالت میں مشقت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ مگر معاف کیجیے گا، آپ کو حقیقت حال کا پتہ ہو تو کپڑے پھاڑنے لگ جائیں۔ دہاڑی داروں کی کل اپنی نہیں ہوتی، بھٹا مزدوروں کی زندگی ہی اپنی نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ آج کل کے زمانے میں بھی یہ لوگ خریدے اور بیچے جاتے ہیں؟ نہیں، اعجاز نے کہا۔ جی ہاں، آپ پیشگی کے لفظ سے واقف ہیں؟ تھوڑا بہت۔ اس پیشگی کی رقم سے ان کے سارے کنبے کی زندگی کا سودا طے پاتا ہے۔ پیشگی کی رقم کا تعین ہی اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ کنبے میں کتنے ہاتھ کام کرنے والے ہیں۔ نہ عورت کا سوال، نہ بچے کا۔ 5 سال سے لے کر 80 سال کی عمروں تک صرف ہاتھوں کی تعداد گنی جاتی ہے اور پیشگی طے پاتی ہے۔ اگر مزدور ایک مالک سے تنگ آ کر دوسرے بھٹے پر جانا چاہے تو مالک اسے پیشگی کی پرچی بنا کر دے دیتا ہے۔ دوسرا مالک پہلے کو پرچی کی رقم ادا کر کے مزدور کو بما اہل و عیال خرید لیتا ہے۔ مزدوری کا حساب یہ ہے جناب من کہ ہر ہفتے مزدوری آدھی ملتی ہے، بقیہ آدھی پیشگی کے کھاتے میں کاٹ لی جاتی ہے۔ اب آپ کا خیال ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد پیشگی کی رقم ادا ہو جائے گی۔ جی نہیں، سال کے بعد پیشگی دگنی ہو چکی ہوتی ہے۔